برائے مہربانی انہوں نے فرمایا آج کل سوشل میڈیا پر یہ بات بہت پھیلائی جا رہی ہے قرآن سمجھ کے پڑھنا ضروری ورنہ نہ پڑھا جائے. افسوس کا پہلو یہ کہ قرآن کو کبھی اخبار سے، کبھی کہانیوں سے، کبھی سائنسی معلومات لٹریچر سے موازنہ کرتے ہیں. یہ سب تو کوئی بغیر سمجھے نہیں پڑھ سکتا. قرآن کو بغیر سمجھے بھی پڑھنا چاہیے، سمجھ کے بھی پڑھنا چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، مولوی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ کے نہ پڑھو، قرآن ترجمے سے نہ پڑھو. بعض ایک دو مولویوں کے ویڈیو بھی چلا دیتے ہیں، دیکھو یہ فلاں مولوی کہہ رہے ہیں قرآن ترجمے سے مت پڑھو. جب کسی کا فساد مقصد ہوتا ہے نا، فساد، تو اس کو پروپیگنڈے کا موقع چاہیے. اگر علماء قرآن کو ترجمے سے منع کرتے تو یہ ترجمے کیے کس نے ہیں؟ یہ علماء نے ہی تو کیے ہیں. اتنی سینس نہیں ہے کہ کسی بھی مولوی کا کوئی کلپ اٹھا کے چلا دے اور لوگ نیچے گالیاں دینا شروع کرتے ہیں، دیکھو یہ مولوی لوگوں کو قرآن کے ترجمے سے منع کر رہا ہے. واقعی یہ مولوی اپنی دکانیں چلا رہے ہیں. کوئی ایک بھی انسان کا بچہ نہیں ہے جو نیچے کمنٹس کرے کہ اگر علماء ترجمے سے منع کرتے تو ترجمہ کرتے کیوں وہ؟ یہ جتنے قرآن کے ترجمے ہیں یہ ڈاکٹروں نے کیے کیا؟ سائنسدانوں نے کیے ہیں؟ سارے علماء کے ترجمے ہیں. یہ تو کس لیے کیے ہیں؟ خود پڑھنے کے لیے کیے ہیں. اگر خود پڑھنے کے لیے کیے ہوتے تو ترجمے کی علماء کو ضرورت کیا؟ ان کو تو عربی میں قرآن سمجھ میں آتے، تو عوام کے لیے کیے ہیں. تو یہ نہیں کہ ایک آدھ کلپ کسی بھی مولوی کا اٹھا دیا ہے تو ترجمے سے منع کر رہا ہے اور سارے مولویوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو جو اسکالرز یہ کرتے ہیں نا، ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی. اگر نیت ٹھیک ہوتی تو وہ یہ سوچتے کہ اگر علماء ترجموں سے منع کر رہے ہوتے سارے علماء، تو ترجمے کرتے کیوں قرآن کے؟ وہ ترجمے تو علماء نہیں کیے ہیں، اسی لیے کیے تاکہ عوام کو عربی سمجھ میں نہیں آتی تو ترجمہ سمجھ میں آ جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور یہ بھی کہ لوگ قرآن سے سمجھنے سے روکتے ہیں. قرآن سمجھنے سے روکتے تو ہمارے درس قرآن تھوڑی ہو رہے ہوتے. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے 20 سال درس قرآن دیا ہے گجرانوالہ میں. 20 سال ایسا جاندار قرآن کا درس ہوتا تھا کہ آپ کی سوچ ہوگی وہ. لیکن سوشل میڈیا نہیں تھا ان بیچاروں کے پاس، جو وسائل تھے، ذرائع تھے، اس طرح سے درس دیا. مولانا اسلم شغبوری صاحب کو شہید کیوں کیا ہے؟ درس قرآن کی وجہ سے شہید کیا ہے. یہ تو سارے مولوی ہیں جو قرآن کے ترجمے بھی پڑھا رہے ہیں، قرآن کا درس بھی دے رہے ہیں. مدرسوں میں بھی قرآن پڑھایا جا رہا ہے، ترجمے پڑھائے جا رہے ہیں. مولانا شریف تھانوی نے جو قرآن کا ترجمہ لکھا وہ تو اس لیے لکھا نا عوام کے بھی سمجھ میں آئے. تو یہ ساری چیزیں یہ ایک پروپیگنڈا ہے. تو علماء قرآن کے ترجمے سے روکتے نہیں ہیں، کرتے ہیں بلکہ ترجمے ہیں. اردو میں بھی ترجمہ ہے، فارسی میں بھی ترجمہ ہے، انگلش میں. مفتی تقی عثمانی صاحب کا انگلش ترجمہ بھی آ گیا ہے. اگر علماء قرآن کے ترجمے سے روکتے تو مفتی تقی صاحب انگلش میں ترجمہ کر رہے ہوتے کیا؟ تو یہ فضول قسم کے اسکالرز آ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے بس پھینکتے رہتے ہیں. قرآن پڑھایا ہی علماء نے ہے. ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ کسی مستند عالم دین کا ترجمہ پڑھو. آپ ترجمے میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں. جن لوگوں کو خود عربی نہیں آتی وہ تمہیں کہاں سے قرآن ترجمہ کر کے بتائیں گے؟ وہ غلط تفسیریں کریں گے، غلط ترجمے بتائیں گے. اصل میں ہم ان تحریف شدہ ترجموں سے روک رہے ہوتے ہیں، تحریف شدہ تفسیر سے روک رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ یہ لوگ لیبل یہ لگاتے ہیں کہ علماء آپ کو قرآن سے روک رہے ہیں. قرآن سے نہیں روک رہے میرے بھائی، ہم تمہیں قرآن کی غلط تفسیروں سے روک رہے ہیں. اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں، بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم جب کوئی قول پیش کرتے ہیں نا، امام شافعی کا یہ قول، ابو حنیفہ کا یہ قول، تو بعض لوگ کہتے ہیں ہم تمہیں حدیث بتاتے ہیں اور یہ لوگ تمہیں علماء کے اقوال بتاتے ہیں. نا 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 بھائی، ہم بھی حدیث بتا رہے ہیں. ایک حدیث کا ترجمہ وہ ہے جو تم کر رہے ہو، یا تشریح وہ ہے جو تم کر رہے ہو. ایک وہ تشریح ہے جو مجتہدین نے کی ہے. تم چاہتے ہو کہ لوگ مجتہدین کی تشریح کو نہ مانیں، لوگ ہم قرآن و سنت کے نام پہ کسی کو جو بھی پہنا دیں نا وہ پہن لیں آرام سے. تو اس پہ لیبل بڑے اچھے لگا رہے ہو. تو ہمارا اور آپ کا اس کا اختلاف نہیں ہے کہ کون قرآن حدیث کو مانتا ہے اور کون ابو حنیفہ کو مانتا ہے. ابو حنیفہ بھی قرآن حدیثی کی تشریح کرتے ہیں، امام شافعی بھی تشریح کرتے ہیں. ہمارا اور آپ کا اختلاف یہ ہے، ہم کہتے ہیں ان مجتہدین نے جو قرآن و حدیث کو ایکسپلین کیا ہے نا، وہ ایکسپلینیشن معتبر ہوگی. آج کے اسکالرس کی ایکسپلینیشن معتبر نہیں ہوگی. یہ قرآن و سنت کے نام پہ منجن بھی بیچ سکتے ہیں. اچھا ہے تو لیبل شیبل بڑے اچھے اچھے لگ رہے ہیں مارکیٹ میں. ان تلوں کے پیچھے تیل، تلوں کے اندر تیل نہیں.